میرا نام راجیش ہے۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانے والا ہوں۔ میرے گھر کے ٹھیک سامنے ایک لڑکی آئی۔ وہ اپنے ماما کے گھر پر آئی تھی۔ اس کا نام دیا تھا۔ میری عمر قریب 21 سال کی ہے اور دیا بھی میری ہی عمر کی ہے۔ جب پہلی بار دیکھا تب دیکھتے ہی مجھے اس سے پیار ہو گیا، لیکن اس نے میری طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ میں اپنے گھر کے باہر ہی بیٹھ کر اس کا ایک جھلک کا انتظار کرنے لگا۔ اس عمر کا پیار بڑا سچا ہوتا ہے۔ دیا سے کیسے بات کروں، میں یہی سوچتا رہتا تھا۔ پھر دیا کی باتیں میری چھوٹی بہن سے ہونے لگی۔ مجھے اچھا لگا کہ اسی بہانے میں بھی دیا سے باتیں کر سکوں گا۔ دھیرے دھیرے وہ ہمارے گھر آنے لگی۔ میں بھی کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا تھا اور بدلے میں اس کی مسکراہٹ پا کر مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی۔ دیا اپنے ماما کے یہاں ان کے ایک ریلیٹیو کی شادی میں آئی تھی۔ دیا میری بہن کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے جایا کرتی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے لیے اب یہ سب ایک سپنے جیسا ہی تھا کہ دیا کے ساتھ میں گھوم رہا ہوں، اس سے باتیں کر رہا ہوں۔ میں پیار میں اڑانے بھرنے لگا۔ دیا کے جس ریلیٹیو کی شادی تھی وہ ہمیں بھی جانتے تھے۔ میں سارا دن اپنی بہن اور دیا کے ساتھ وہی رہتا تھا۔ شادی میں کام کرنا، مینیج کرنا، یہ سب کام میں کرنے لگا۔ اس کی ممی بھی اب مجھے پہچاننے لگی تھی، مجھے پر بھروسہ کرتی تھی۔ مجھ پر اتنا بھروسہ ہو گیا تھا کہ دیا کو میرے ساتھ اکیلے ہی کچھ بھی خریدنے اور سامان لانے بھی بھیج دیا کرتی تھی۔ اس کی مامی جو ہمارے سامنے ہی رہتی تھی وہ تو پہلے ہی مجھے اچھے سے جانتی تھی۔ میں ابھی کے لیے تو صبح شام دیا کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ مجھے پیار ہو گیا تھا، سپنا دیکھنے لگا تھا شادی کا۔ میرے دوستوں کو پتہ چل گیا اور وہ اب میری ٹانگ کھینچنے لگے، مجھے چڑھانے لگے، بولتے تھے کہ دیا کو بتا دیں۔ میں منع کرتا تھا۔ دیا کا مجھے پتا نہیں تھا اس کے من میں کیا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں مجھے میرے لیے کچھ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کی باتوں کو مان لیا اور میں نے اسے پرپوز کرنے کا سوچا۔ ان کے ریلیٹیو کی شادی کے بعد میں نے اسے پرپوز کرنے کا سوچا۔ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی ہماری باتیں شروع رہی۔ سوچتے سوچتے وقت نکلتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج بولوں گا، کل بولوں گا، اسی میں سمے نکلتا جا رہا تھا۔ اسی دوران اس کی مامی کو کچھ کام آنے کی وجہ سے جانا پڑا۔ دیا ابھی بھی وہیں تھی۔ میں نے ایک شام اپنی گھر کی چھت پر جب دیا اور ہم دونوں اکیلے تھے تب دیا کو پرپوز کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے دیکھتی رہی اور تھوڑی دیر بعد بولی کہ وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے۔ سن کر میرے کانوں کو یقین نہیں ہوا۔ پھر بولی کہ اسے کچھ بتانا ہے۔ اتنے میں میری بہن وہاں آ گئی اور وہ چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی خوشی تھی۔ وہاں سے چلی گئی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں اپنے اور دیا کے سپنے سجونے لگا۔ پھر صبح ہوتے ہی دیا کی مامی میرے گھر آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ دیا کو میں اس کے گھر چھوڑ کے آ جاؤں، کیونکہ اس کی ممی ہے نہیں، اسی لیے اسے اکیلے نہیں بھیج سکتے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ دیا کی شادی طے ہو چکی ہے اور لڑکے کی دادی بہت بیمار ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے سامنے ہی شادی ہو جائے تو اچھا۔ شادی تو ابھی 6 مہینے بعد تھی، لیکن اب شاید 10 دنوں میں ہی کرنی پڑے۔ اس کی ممی بھی اسی لیے ہی گئی تھی۔ ان کی باتیں سن کر جیسے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کا گھر ہمارے یہاں سے قریب 60 کلومیٹر تھا۔ میں اسے بائک پر اس کے گھر چھوڑنے والا تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ میں اتنے دن رکا، ایک رات اور رک جاتا تو دیا کو پتہ نہیں چلتا اور نہ ہی مجھے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ دوپہر کو ہم لوگ جانے والے تھے۔ اس دوران میرے دوستوں کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر لڑکی کی ہاں ہے تو اسے لے کر بھاگ جا۔ میں بائک لے کر تیار تھا۔ وہ اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر آئی اور پیچھے بیٹھ گئی۔ بائک میں چلا رہا تھا اور میرے من میں کئی خیال تھے۔ میرے دوست نے جو بولا تھا وہ بھی میں سوچ رہا تھا۔ اس نے جس طرح سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اس کے دل میں بھی شاید یہی چل رہا ہے، لیکن ہم دونوں ہی چپ تھے۔ خاموشی ہماری مجبوری بیان کر رہی تھی۔ اس کی ممی اور اس کی مامی کو بھی مجھ پر اتنا وشواس تھا کہ انہوں نے اکیلے ہی اسے میرے ساتھ بھیج دیا۔ میرے پیار پر ان کا وشواس بھاری پڑ گیا تھا۔ میں نے اسے
اس کے گھر چھوڑ دیا۔ بائک سے وہ نیچے اتری۔ اس کی ممی میرے آتے ہی مجھے دیکھ کر کہنے لگی، چل اندر چل، دھوپ میں اتنا چلا کر لایا ہے۔ کھانا کھائے بنا انہوں نے مجھے آنے نہیں دیا۔ اس کے بعد میں وہاں سے نکل گیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد میرے اندر ایک عجیب سی شانتی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جب کبھی کوئی ہمیں اپنے دل میں، اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے، تب ہمارا فرض ہوتا ہے ان کے وشواس کو نہ توڑا جائے، ورنہ کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ ہیلو فرینڈز، تو آپ کو کہانی کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسے ہی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔